انسان کے لیے 5 طرح کے عالم ہیں، یعنی دنیا ہے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت۔ ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر رہنے کا وقت الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے الگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن دینے آ رہے ہیں، نور حدیث چینل کا نام ہے۔ ان کا چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگ ان کا چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو، رمضان شریف ہم سبھی جانتے ہیں کہ بڑا رحمتوں والا، بڑا برکتوں والا، بہت زیادہ بڑھیا اچھا مہینہ ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لیے یہ مہینہ بڑا افضل بنایا ہے ہر مسلمان کے لیے، کہ جو رمضان پائے وہ اپنی مغفرت نہ کرا پائے تو وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ دوستو، ایک سوال ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے اور تمام لوگ کہتے بھی ہیں کہ رمضان میں جس کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ یہ ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے کہ آج ہم یہ جانیں گے کہ رمضان میں کیا اگر کوئی بھی مسلمان اس کا انتقال ہوتا ہے وہ کیا سیدھے جنت میں جاتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے، کیونکہ قبر ایک ایسی چیز ہے جو جنت میں سے اعلیٰ باغ بھی ہے اور جہنم میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہیں اس کے لیے قبر ایک سمجھ لیجیے جنت کا ایک باغ ہے، اور جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں وہ سمجھ لیجیے اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو رمضان میں جن کا انتقال ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ پوری ویڈیو انت تک ضرور دیکھیے گا اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا۔ تو آئیے پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، بس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے آخر تک دیکھتے رہیے۔ دوستو، انسان کے لیے 5 طرح کے عالم ہیں، یعنی دنیا ہے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت۔ ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر رہنے کا وقت الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے الگ الگ وجہ پیدا کیے ہیں، جیسے کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کی وجہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کی وجہ موت ہوتی ہے۔ دوستو، اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اسے عذاب قبر نہیں ہوتا؟ تو دوستو، یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو رمضان میں انتقال کر جائے، جس کی موت رمضان میں ہو جائے، اس سے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ پاک اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا ہے، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے، وہ مسلمان مرا ہے، ایمان کی حالت میں مرا ہے، تو اس سے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ پاک رمضان کے مہینے میں جو مومن انتقال کر جاتا ہے وہ عذاب قبر سے بچ جاتا ہے اور جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار دوزخ میں ڈالا جائے گا،
تو جہنم کی آگ اس سے دور بھاگے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ شعبان میں بھی قریب مہینہ بھر روزہ رکھتے تھے۔ روزے دار کس قدر نصیب دار ہے کہ اگر روزے کی حالت میں موت سے ہمکنار ہوا تو قیامت تک روزوں کے ثواب کا حقدار قرار پائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کریم نازل ہوا، یہی مہینے میں روزے آتے ہیں جو کہ فرض ہے۔ روزوں سے بندوں کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اعتکاف جیسا بڑا عمل اور شب قدر کی راتیں، بندوں کو اللہ کی طرف سے مغفرت ملنا۔ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ یعنی رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا کرے گا۔ روزے دار کے لیے خاص دروازہ جس سے وہ جنت میں جائیں گے۔ روزے کو جہنم سے ڈھال بتایا گیا ہے۔ ان ساری اور کئی چیزوں کے کارن رمضان کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن شریف کی فضیلت تمام کتابوں پر، اور شعبان کی دوسرے مہینوں پر ویسی ہی ہے، بزرگی ہے جیسے تمام انبیاء پر مجھے ہے۔ وہی رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک عمل ابن آدم کا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ 700 تک، مگر روزوں کا ثواب اتنا ہے کہ اس کی حد کو میں ہی خوب جانتا ہوں اور اس کا بدلہ اپنے بندوں کو میں خود ہی دوں گا۔ ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے، لہٰذا کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس ماہ میں جمع کر لینی چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا یعنی یہ کہنا کہ اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے آخر میں ایک حدیث پاک آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہے، کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تمام ایکشن جو آپ نے دیکھا رمضان کے تعلق سے کہ جن لوگوں کا انتقال رمضان میں ہوتا ہے وہ کہاں جاتے ہیں۔ سب سے اہم بات تو رمضان میں تو جنت کے دروازے کھول دیتا اللہ تعالیٰ، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیطان قید ہوتے جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہیں، جو غیر مسلمان ہیں، وہ ان کا انتقال وہ بھی جنت میں آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کے اعمال صحیح ہوں گے، اچھے ہوں گے، اللہ کو پسندیدہ ہوں گے، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور رمضان میں تو یہ تو بات صحیح ہے کہ رمضان ہے، اس میں یوم عرفہ کا دن یعنی کہ 9 ذی الحجہ اور صدقہ دینے کے حالت میں، تو یہ سب ایک اچھی موت کی نشانی ہے جس کو بھی اللہ نے دی ہے، کیونکہ موت کا تو ہر وقت ہے جس کا ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم چلنے کی توفیق دے، اور جب بھی اس دنیا سے جانے کا وقت ہو، رمضان شریف کا مہینہ دن جمعے کا ہو، اور اس دنیا سے جانے کے وقت کلمہ نصیب ہو ہم سب مسلمانوں کو، تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلی بات تو اپنے اعمال سدھاریں۔ رمضان جب آتا ہے تو وہ تقوی پرہیزگاری لاتا ہے اپنے ساتھ، اور اس پہ عمل کرنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کہنا ہے کہ جس کو رمضان ملا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا پایا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ رمضان بڑا مہینہ برکتوں والا ہے،
تو اس میں اللہ تعالیٰ کو جتنا ہو سکے راضی کر لیجیے، خوب صدقہ کریے، خوب خیرات کریے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے تو دل کھول کے صدقہ کریے، غریبوں کی مسکینوں کی مدد کریے، اچھے سے اچھا خود کھاتے تو ان کو بھی کھلانے کی کوشش کریے، اس کو اللہ کو راضی کر لیجیے، تو انشاءاللہ ان چاہ تو آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔